السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کی ہماری یہ ویڈیو، آج کا ہمارا یہ لیکچر چیپٹر نمبر 2، جس میں 2 پارٹ تھے۔ پارٹ نمبر 1 ایمانیات، پارٹ نمبر 2 عبادات۔ ایمانیات کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج ہم پارٹ نمبر 2 عبادات کا نمبر 1 زکوٰۃ، عبادات میں زکوٰۃ، کیونکہ زکوٰۃ کا جو شمار ہوتا ہے وہ عبادات میں کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم زکوٰۃ کو ڈسکس کریں گے۔ آج کے ہمارے اس ٹاپک میں زکوٰۃ اور عشر، زکوٰۃ اور عشر کی اہمیت، زکوٰۃ اور عشر کے دلائل، ان کی فرضیت، اور زکوٰۃ اور عشر کا نصاب کیا ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے جو مین پوائنٹ ہے، ہم صرف انہیں کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد ہم ایکسرسائز کی طرف چلیں گے۔ ایکسرسائز میں MCQs، مختصر سوالات اور لانگ کویسچن، ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور ان کو ہم انڈر لائن کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بعد نیچے ہے، زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان، یعنی زکوٰۃ کس پر لازم ہوتی ہے، اس کی شرط کیا ہے۔ نمبر 1، انسان جو ہے وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور آزاد ہو، پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال، قرض اور ضروریات زندگی، مثلا گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ یہ ہے زکوٰۃ کی شرط۔ اس کے نیچے وہ آگے ڈسکس کر رہے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 52.5 تولے چاندی کا نصاب کیا ہے۔ 52.5 تولے جس بندے کے پاس چاندی ہوگی، اور 7.5 تولے سونا اور چاندی اور سونے کا نصاب ہے، جس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ، 30 گائے اور بھینس، بکریاں وغیرہ، یہ ہے ان کا نصاب۔ اس کے بعد آگے کیا ہے، نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ لازم ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے ڈسکس کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ کوئی نفلی صدقہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا لازمی ہے۔ زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی اور امت محمدیہ پر بھی فرض ہے۔ اس کے بعد جنرل نالج آپ کا، اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں، زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ 2 ہجری میں، روزے بھی 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا ذکر کیا، وہاں پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جیسے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اسی طرح قرآن پاک میں کافی مقامات ہے، نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ہے نماز کی زکوٰۃ کی اہمیت۔ اور عشر، یہ بھی انہی چیز میں آتا ہے۔ عشر کا لغوی معنی ہے 10واں، جبکہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے، زکوٰۃ یہ مال کے اوپر ہوتی ہے، جبکہ عشر جو ہوتا ہے وہ کاشتکاری فصلوں پر ہوتا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ اور دوسرا فرق کیا ہے، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ جس مال پر فرض ہوتی ہے، جس مال پر جو ہوتی ہے اس پر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن جو فصل ہوتی ہے، جو عشر جو ہوتا ہے، وہ سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتی۔ زمین پر اگر 3 ماہ میں اگر 2 فصلیں تیار ہو چکی ہیں تو عشر دینا پڑے گا، اگر سال میں 2 فصلیں تیار ہوئی ہیں تو ہر فصل پر عشر دینا پڑے گا۔ یہ ان دونوں کا فرق ہے۔ اس کے بعد چلیں، یہ تو تھے مین پوائنٹ جو میں نے ڈسکس کیا۔ اب چلتے ہیں ہم ایکسرسائز کی طرف۔ MCQs، نمبر 1 MCQs، ہم دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ نفلی ہے، خیرات کی ہے، فرض کی ہے؟ یہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ نفلی نہیں ہے بلکہ یہ فرض کی ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے؟ فرض کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کچھ لوگ تھے، جنہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے، جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چند لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ فرمایا۔ وہ کون تھے؟ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے۔ اس کے بعد ہے
نمبر 3، حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے والے سے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4، زمینی پیداوار کی زکوٰۃ کیا ہے؟ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ جو ہے وہ عشر ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، عشر ہوگا، صدقہ، فدیہ، ٹیکس، بلکہ عشر ہوگا۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہوتا ہے گداگری کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھے آپ کے MCQs۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کی طرف، ان کے جو آنسر ہے ان کو ہم تلاش کرتے ہیں اور ان کو انڈر لائن کرتے ہیں اور ان میں ڈسکس کرتے ہیں ان کو۔ جی بیٹا، پہلا سوال ہے آپ کا، زکوٰۃ کا معنی مفہوم بیان کیجیے۔ جی، پہلی لائن ہے زکوٰۃ کا لغوی معنی یعنی زکوٰۃ کا معنی مفہوم، زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی ڈیفینیشن بیان کیجیے۔ تو انہی 3-4 سوالات کا ایک ہی جواب بنے گا۔ سوال مختلف انداز سے ہو سکتا ہے لیکن جواب ایک ہی بنتا ہے۔ جواب، زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد مخصوص مال جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو انڈر لائن کر لیجئے، یہاں تک یہ آپ کے آنسر کا کویسچن کا آنسر ہے۔ کویسچن نمبر 1 اس کا آنسر ہے۔ اس کے بعد آپ کا کویسچن نمبر 2 کیا ہے؟ نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ نقد پیسے جو ہمارے بینکوں میں پڑے ہوتے ہیں، یا مال تجارت ہے جیسے کپڑے کا کاروبار ہے، کوئی بھی مال تجارت جو ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کس طرح ہوگی؟ کیونکہ پیچھے تو انہوں نے سونا، چاندی، مویشی، ان کے اوپر تو انہوں نے نصاب بتا دیا ہے نا، تو یہ نقدی اور تجارت پر زکوٰۃ کی شرح کیا ہوگی، اس کی ہم اوپر تلاش کرتے ہیں۔ جی، یہ اوپر میں نے اس کو انڈر لائن کر لیا ہے۔ آنسر نمبر 2 سبز کلر میں۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ کا جواب ہے، نقدی اور مال تجارت پر 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نقدی اور مال تجارت پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 2.5% سال کے گزرنے کے بعد۔ اب آپ کا کویسچن کیا تھا؟ نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں، تو آپ نے اس میں سمپل لکھ دینا ہے جواب، نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے۔ بس آپ اس کو مزید آسان بنا لیں، وہی آپ کا جو کویسچن ہے اسی کویسچن کو آپ جواب میں ڈال دیں، لاسٹ میں زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، بس یہ 2 لفظ لکھ دیں، 2.5%، یہ آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ تو جی بیٹا، ہم اس کو تلاش کرتے ہیں، یہ اوپر پیج نمبر 20 ہے، لائن نمبر 4 ہے۔ آنسر نمبر 3 میں نے اوپر مینشن کر دیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ لکھیں گے جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آپ کے آنسر کا کویسچن نمبر 3 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 4 ہے، زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ اب یہ زمینی پیداوار کی شرح، عشر کی شرح کیا ہے؟ سوال ہے آپ کا، زمینی پیداوار، زمین پر جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی عشر کی شرح کیا ہے؟ تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جی، یہ آپ آ جائیں گے، عشر والا ٹاپک ہے، اس میں نیچے مینشن کر دیا ہے آنسر نمبر 4۔ جی، جو زمین، اب زمین پر پہلے آپ اس آنسر کو سمجھ لیں، جو زمین پر فصل کاشت ہوگی یا تو وہ فصل آسمان کے یعنی بارش کے پانی سے تیار کی گئی ہوگی یا چشمے کے پانی سے، نمبر 1 صورت۔ نمبر 2، یا اس کو ٹیوب ویل کے ساتھ اس کو کاشت کیا گیا ہوگا۔ اگر وہ بارش یا چشمے کے پانی سے اگر اس کو سیراب کیا گیا ہے، اس کو تیار کیا گیا ہے، تو اس وقت اس پر جو عشر کی شرح ہوگی وہ 10% ہوگا۔ اگر اس کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جاتا ہے تو اس پر 20% یعنی 5% اس پر عشر ہوگا۔ یہ ہے زمینی پیداوار پر عشر کی شرح۔ سمپل جواب، اگر زمین کی پیداوار بارش یا چشمے سے کی گئی ہے تو اس پر 10واں ہوگا، اگر کنویں کے پانی سے یا مصنوعی طریقے سے اس کو تیار کیا گیا ہے تو اس وقت اس پر عشر کی شرح 20واں یعنی 5% ہوگا۔ یہ آپ کے آنسر کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 5 ہے، زکوٰۃ اور عشر میں کیا فرق ہے؟ زکوٰۃ کیا چیز ہے اور عشر کیا چیز ہے؟
आंसर नंबर 4, 5 है, ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। फ़र्क सिर्फ ये है कि ज़कात माल का हक़ है और उशर ज़मीनी पैदावार का। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ज़कात और उशर में फ़र्क। ज़कात जो होती है वो माल के ऊपर होती है और उशर जो होता है वो ज़मीनी पैदावार पर होता है। नंबर 1 फ़र्क। नंबर 2 फ़र्क क्या है? ज़कात पर साल, ज़कात जो होती है वो साल के गुज़रना उस पर जो है वो शर्त होता है। जिस माल पर ज़कात होती है ना, उस पर साल का गुज़रना शर्त होता है, लेकिन जिस चीज़ पर ज़मीनी पैदावार पर जिस पर उशर होगा वहाँ पर साल का गुज़रना शर्त नहीं होगा। ज़कात की अदायगी के लिए माल या सामान वगैरह पर साल का गुज़रना ज़रूरी है, जबकि उशर में साल गुज़रना ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर 2 मरतबा फसल होती है तो हर मरतबा उशर अदा करना ज़रूरी है, चाहे वो फसल 2 माह में तैयार हो रही है, 6 माह में तैयार हो रही है, 12 माह में तैयार हो रही है। जितने माह में जितनी फसलें भी तैयार होंगी उन पर उशर देना लाजमी होगा। ये है उन दोनों में फ़र्क। उसके बाद हम चलते हैं तफसीली सवाल आपका, तफसीली जवाब दें। ज़कात और उशर पर तफसीली नोट लिखें। यहाँ पर आपने एक जामे नोट लिखना है। जामे नोट में आपने क्या लिखना है? सबसे पहले आपने लिखना है ज़कात की डेफिनेशन। आप ऊपर मेंशन करेंगे ज़कात की तारीफ़। ज़कात का लुग़वी माना पाक होना। यहाँ पर आप ज़कात की तारीफ़ लिखेंगे, वही आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वही आपका लॉन्ग में यहाँ पर ये तो आपने तारीफ़ डाल देनी है। यहाँ पर ये येलो जो मैंने अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है ये आपका सारे का सारा लॉन्ग है, ठीक है। सबसे पहले आपने ज़कात की तारीफ़ लिखनी है, उसके बाद ज़कात के लाजिम होने के लिए शर्त या ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए शर्त। क्या शर्त है? इंसान अकेले हो, बालिग़ हो, मुसलमान हो, आज़ाद हो, पूरे साल का ऐसे माल का मालिक हो जो माल कर्ज़ ज़रूरत ज़िंदगी का मसलन घर के सामान खाने पीने और पहनने से ज़ायद हो, ये शर्त हो जाएगी। उसके बाद है ज़कात का निसाब। आप मार्कर के साथ इसको मेंशन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे ज़कात का निसाब। फिर नीचे आप लिखेंगे 52.5 तोले चांदी यहाँ से लेकर साल के गुज़रना जो है वो शर्त है यहाँ पर। तो उसके बाद आप नकदी और माल तिजारत भी 2.5% की शरह ज़कात के साल के बाद ज़कात अदा करना लाजिम है, आप ये लिखेंगे। फिर उसके बाद कुरान की आयत का तर्जमा लिखेंगे। उसके बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लिख रहे हैं। येलो कलर के साथ आपने इसको जो भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है आप इसको याद करेंगे और लिखेंगे। उसके बाद फिर आपने उशर पे आ जाना है। ज़कात वाला आपका टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद उशर की आप तारीफ़ लिखेंगे और ये कुरान पाक की आयत लिखेंगे, इसका तर्जमा लिखेंगे। फिर उसके बाद ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन था इसको भी आप उसी में लिखेंगे और आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 इन दोनों को आप उशर में लिखकर ये आपका एक जामे माने मज़मून बन जाएगा। ये आपका तफसीली जो सवाल होगा उसका जवाब बन जाएगा, जिसमें ज़कात को भी आप डिस्कस करेंगे और उशर को भी डिस्कस करेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक ज़कात और उशर, इसके MCQs, मुख्तसर सवालात और जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपको समझ आ चुका होगा। मज़ीद इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।